السلام علیکم۔ آج سے لگ بھگ 1 سال پہلے یہاں اس جگہ پہ لاکھوں لگا کر اس مرغی خانہ کو ذریعہ معاش کے طور پہ تعمیر کر کے اس میں ہزاروں کی تعداد میں چکنز رکھے، جنہیں اس طرح کی سیمی کنٹرول رہائش گاہ کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب میدان بھی مہیا کیا گیا، جس کا مقصد چکنز کے لیے نہ صرف خوراک کے اخراجات کم کرنا تھا بلکہ تناؤ سے آزاد ماحول کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشنز دونوں سے گریز کرنا بھی انہی مقاصد کا حصہ تھا۔ لیکن ایک ہی سال کے اندر ہی اس ساری منصوبہ بندی کا اس قدر ناکام ہو جانا کہ بنیادی مقاصد تو دور کی بات، فلاح کی نہیں رہا۔ اب اس ساری صورتحال کے ذمہ داران عناصر پہ ڈالی جانے والی روشنی سے ویوز نے ایسے حالات سے دوچار نہ ہونے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلی وجہ چار دیواری کا نہ ہونا۔ اب اگر کچھ حضرات کے ذہن میں یہ آئے کہ ہمارے بھی مرغی خانہ کے ارد گرد چار دیواری نہیں ہے پھر بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ قسمت، فلاح کی قوت مدافعت، قریب دوسرا مرغی خانہ نہ ہونے جیسے دوسرے بہت سے پہلوؤں کی وجہ سے ایسا ہے کہ اطراف میں دیوار نہ ہونے کے باوجود ابھی تک آپ کا فلاح صحت مند بھی ہے اور پیداوار بھی اچھی ہے، لیکن جلد یا بدیر اس فلاح میں یا اس سے اگلے فلاح میں چار دیواری کا نہ ہونا مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ دوسری وجہ ویکسینیشن اور بوقت ضرورت پرہیز یا علاج کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کرنا۔ ویکسین نہ کرنے کا رسک آپ تب لیں جب آپ نے چوزے ان والدین کے لیے ہوں جو مکمل طور پہ آرگینک ماحول اور آرگینک غذا پہ پروان چڑھے ہوں۔ ان کے لیے بایو سیکیورٹی اتنی مضبوط ہو کہ والدین میں ایک بھی ایسی بیماری نہ آئی ہو جو آگے اولاد میں منتقل ہونے کے امکانات ہوں۔ قریبی سڑک ہے، جرثوموں کی آمد و رفت کا مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور آپ اسے فری رینج، تناؤ سے آزاد، آرگینک ماحول کا نام دے کر دل کو تسلی دیے ویکسین نہ کروا کے مختلف وائرسز کے لیے مسکن بنا رہے ہیں، تو اموات اور نقصان کسی بھی مرحلے پہ یقینی ہے۔ اینٹی بایوٹک سے پرہیز تب ہو جب کھلے میدان میں ایسی سبزیاں، جڑی بوٹیاں، بیج، ان کی غذا اور دیگر ایسے اجناس مہیا ہوں جن میں قدرتی طور پہ ملٹی وائٹامنز، الیکٹرولائٹس، امائنو ایسڈز، قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے انرجی اور پروٹین دستیاب ہو۔ وقتاً فوقتاً اس کھلے میدان کی صفائی کی جائے، یہاں پہ روٹیشن ہو۔ روٹیشن سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ پورشن بنائے جائیں، ایک دن ایک پورشن میں برڈز رکھے جائیں، دوسرا یا تیسرا پورشن خالی ہو، وہاں پہ جالی لگی ہو۔ اگلے دن یا 2 دن یا 3 دن چھوڑ کے جیسے ہی دیکھیں کہ پہلے والا پورشن خراب ہونا شروع ہو گیا، اب یہاں پہ زیادہ دیر ہم برڈ کو نہیں رکھ سکتے، تو اس حصے کو بند کر دیں، اگلے حصے میں اپنے چکنز کو لے جائیں تاکہ پہلے والا جو پورشن ہے اس میں دوبارہ سے گراس، جڑی بوٹیاں اور دیگر اجناس اپنی پوری غذائیت کے ساتھ پھر سے اگنا شروع ہو جائیں۔ جہاں پہ مناسب سمجھیں اس جگہ پہ حل وغیرہ چلا کے یا پنجی کا استعمال کر کے، یا آپ کے پاس کوئی اور دوسرا میٹیریل ہے تو وہاں پہ بیج وغیرہ لگائیے گا، دیگر اجناس پھر سے لگائیے گا، تاکہ جب تک چکنز اس جگہ پہ آتے کم از کم ان کی کونپلیں پھر سے پھوٹنا شروع ہو جائیں۔ تو ایکچولی یہ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مہیا کردہ ماحول سے اپنے چکنز کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے میں ناکام ہیں تو ایسی صورتحال میں اینٹی بایوٹکس نہ دینے کا بھی رسک نہ لیجیے گا، کیونکہ کچھ جرثومے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہی آپ کے چکنز کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب اوپر سے آپ انہیں جو غذا دے رہے ہیں، نہ آپ کو یہ علم ہے کہ اس میں غذائیت کتنی ہے، نہ آپ کو اس کا یہ آئیڈیا ہے کہ کتنے % اس میں پروٹین ہے، بس اپنی طرف سے ہمیں یہ اتنا پتہ ہے کہ یہ آرگینک چیزیں ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں آپ کا برڈ ان پیتھوجنز کا، ان بیکٹیریا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں اینٹی بایوٹکس دینی پڑے گی۔ آپ اگر رانی کھیت کے اگینسٹ ویکسین نہیں کروا لے، اتنا پاورفل قسم کا وائرس ہے کہ جیسے ہی آپ کے برڈ میں انٹر ہوگا فوری طور پہ اسے بخار میں مبتلا کر کے اس کے امیون سٹیٹس کو بریک کر کے اندر کی جانب آرگنز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا۔ آپ جتنا مرضی آرگینک انوائرمنٹ دے لیں، جتنی مرضی آپ اسے نیچرل قسم کی ڈائٹ دے لیں، اس وائرس نے اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنی جب تک وہ اپنا انکوبیشن پیریڈ پورا نہیں کر لیتا۔ تو اتنی زیادہ تگ و دو میں پڑنے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنے چکنز کو انشور کروا لیں، یا تو بایو سیکیورٹی بہت مضبوط ہے، اطراف میں چار دیواری کی وجہ سے کسی قسم کے جرثومے یا مختلف پرندوں کو بھی ہم نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یا پھر ہم ان کو بہترین طریقے سے ایک ایسی غذا دے رہے ہوں کہ جس میں ان کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے تمام اشیاء شامل ہو۔ نقصان کی ایک اور بڑی وجہ وہ والی غذا دینا
کہ جس میں بھرپور غذائیت موجود نہیں ہے۔ صرف سبزیوں پہ آپ اپنے چکنز کو صحیح طرح سے نہ تو گروتھ کروا سکتے ہیں، نہ ان سے اچھی مقدار میں انڈے لے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ مختلف سبزیوں کو اکٹھا کر کے، ان کو کاٹ کے، ان کے اندر دیگر اجناس کو مکس کر کے اپنے چکنز کو دینا، جس میں ویجیٹیبلز کے ساتھ چوکر، مختلف دلیے، گندم وغیرہ شامل ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کے برڈ کو زندہ رکھنے کے لیے تو کافی ہیں، لیکن یہ ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں ناکام رہتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر پروٹین کی ویلیو پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ہی برڈ پروڈکشن پہ آتا ہے، اس کو کم از کم 16%، 17% اتنی پروٹین لازمی طور پہ ہمیں دینی پڑتی ہے، بہت زیادہ کم ہونے کی صورت میں یا بہت ہائی ہونے کی صورت میں۔ دونوں کنڈیشنز آپ کے چکنز کی پیداواری صلاحیت کو منفی انداز میں متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آرگینک غذا کا آپ کے پاس ایک ایسا فارمولا ہو جو میں نے ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے یا دیگر حضرات نے شیئر کیے ہوئے ہیں، تو انہیں بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے چکنز کو کمرشل غذا بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں آپ گھریلو اجناس کے اوپر رکھیں۔ فیڈ کے اخراجات کم کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے، لیکن اپنے چکنز کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، ان سے انڈوں کی اچھی پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے، اور آگے چل کے جتنا خرچہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پروفٹ لینے کے لیے یہ اسٹریٹجی ناکام رہتی ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ کھولنے کے بعد جب یہاں سے انڈوں کی پروڈکشن ہی 40، 45، 50% سے اوپر نہیں گئی، تو اس کے اوپر ہونے والے اخراجات بھی اچھے طریقے سے پورے نہ ہو سکے، یا 1-1.5 مہینے تک خرچہ پورا ہو بھی گیا، تو آگے چل کے یہاں پہ رکھے گئے ورکرز اور دیگر اخراجات کے لیے اس میں سے پروفٹ نہ لی جا سکی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مالک کا ہاتھ تنگ ہوتا گیا۔ ایک اور بڑی وجہ کہ یہ چکنز جہاں سے لیے گئے تھے وہ کسی قسم کا کوئی ریلائبل سورس نہیں تھا۔ برڈ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا ویٹ ہوتا تھا کہ وہ کب ان کے لیے میڈیکیشنز لے کے آئیں گے۔ فیڈ کی سپلائی شارٹ ہو جائے، گاڑی 2 دن 3 دن اتنے دنوں تک برڈ افاقے میں ہے، صرف پانی پہ ہے، گھاس پھوس پہ ہے، اور ان کے لیے چارہ دستیاب ہے، کسی قسم کی کوئی اور انرجی کا سورس ان کے لیے کہیں سے بھی نہیں ہے، نہ ہی پرفیکٹ طور پہ آرگینک انوائرمنٹ میں چینج کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل دستیاب ہیں۔ میرا اشارہ لاسانی گروپ والی سائڈ پہ ہے، وہ والا گروپ کہ جن کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بہت سے فارمرز کے ساتھ اس طرح کیا ہے، جن کی اتنی استطاعت تھی کہ وہ اتنے بڑے دھچکے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ان کے فارمز میں نے آباد دیکھے، ادروائز اس ایریا میں ڈھیر سارے اس طرح کے فارمز کچھ لوگوں نے کرائے پہ لیے تھے، کچھ لوگوں نے خود تعمیر کیے تھے، اور انہوں نے لاسانی نام کا کوئی گروپ تھا ان کے ساتھ ڈیلنگ کر کے چل رہے تھے۔ اور ایک اور بڑی وجہ کہ یہاں پہ جتنے بھی حضرات تھے جو اس کام کو سنبھال رہے تھے، وہ سارے پہلی مرتبہ یہاں پہ ورکنگ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کوئی بھی فلاک انہوں نے ریئر نہیں کیا، اتنی بڑی تعداد میں کسی ایسے فلاک سے انہوں نے پروڈکشن نہیں لی۔ تو یہاں سے پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس لرننگ نہیں ہے، اس کی بیسکس آپ کو نہیں آتی، آپ اس کے اوپر انویسٹ نہ کیجیے گا۔ اور انہی بیسکس کے لیے، اسی نالج کے لیے اس چینل کے اوپر یا دیگر بھی بہت سے اچھے چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، وہ آپ کو رہنمائی مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ماضی کا حصہ ہے، ایسا گزرے وقت میں ہوا ہے، آنے والے اوقات میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی آپ برڈ لیتے ہیں، چاہے وہ کوالٹی والا ہے یا وہ غیر معیاری ہے، اس کو سنبھالنا آنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا غیر معیاری ہے کہ اس کے اوپر کی گئی محنت کا بھی مجھے کسی قسم کا کوئی ثمر نہیں ملنا، اچھا رزلٹ نہیں ملنا، تو آپ کے پاس ایک آپشن تو موجود ہی رہتا ہے کہ آپ اسے گوشت کے ریٹ پہ سیل کر کے کم از کم 50، 60، 70، 80 یا میں بھی سارے کا سارا خرچہ وہیں سے پورا کر لیں، کچھ دنوں تک ان کی گروتھ کروا کے۔ آپ کے پاس سب سے بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کام کو شروع کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے ریسرچ ورک کرنا ہے۔ اس ریسرچ ورک میں سب سے پہلے اپنا ایریا آتا ہے، اپنا دیہات، گاؤں یا شہر آتا ہے، اس میں قریبی جو بھی بریڈر فارم ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، بیک یارڈ چکنز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یا پھر کمرشل لیول پہ فارمنگ ہو رہی ہے، گھریلو پیمانے پہ انکوبیٹرز موجود ہیں یا قریب کو بڑی ہیچری ہے، اپنے ایریا سے ریسرچ شروع کرنی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کون سی ایسی بریڈ ہے کہ جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، یا لوگ جسے زیادہ مقدار میں وہاں سے خرید کر رہے ہیں یا پھر اسے سیل کر رہے ہیں۔ چاہے مستقبل میں اس کی مارکیٹ جتنی بھی ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن پورے کنٹری کے اندر، پوری ورلڈ میں کبھی بھی پروٹین کی ریکوائرمنٹس کم نہیں ہو سکتی، اور چکنز پروٹین کی فراہمی کے لیے ایک زبردست قسم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن کاروبار ٹھپ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کا ریسرچ ورک کمپلیٹ ہوتا ہے،
آپ نے لوکل بریڈ پرچیز کر کے اپنے علاقے کو ترجیح دے کے یا دوسرے علاقے میں اگر آپ کو موو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ رجوع کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی قابل اعتبار بندہ اپنے ساتھ لازمی طور پہ رکھنا ہے. ان لوگوں کی کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے. اگر کمپلینس ہیں تو آپ ان سے پوچھ کے ان کی جسٹیفیکیشن لے کے پھر ان کے ساتھ ڈیل فائنل کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کے اندر میں نے جن پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے تاکہ نئے فارمرز کو یا پرانے فارمرز کو اگر اس طرح کی کسی بھی ممکنہ صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو وہ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھیں یا اتنا نالج رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے فلاح کو، اپنے بزنس کو اس مرحلے تک نہ پہنچنے دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.